السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 18 ہے، جس میں آج ہمارا ٹاپک رہے گا فرشتوں پر ایمان۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہماری ایمان والی کلاس چل رہی ہے، جس میں ہم نے ایمان کو پہلے سمجھا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایمان کو جب سمجھ لیا تو اب ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، اسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو جو ایمان کا پہلا رکن بتایا وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، جس میں توحید، شرک، کفر، نفاق، ان تمام چیزوں کو الحمدللہ آپ کے سامنے کلیئر کیا گیا۔ اب نیکسٹ ایمان کا دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان کا دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان۔ آپ اور ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ یہ نورانی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتے، پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ اب فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ لکھ لیں اس کو، چاہیں تو پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ فرشتے اس کائنات میں موجود ہیں، اگر ہمیں نظر نہیں آتے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرشتے اس کائنات کے اندر موجود ہیں گرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی ہمیں نہ دکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتوں پر ایمان نہ رکھیں۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو نمبر 1، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، موجود ہیں گرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حکم کی یہ لوگ فرما برداری کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور سب کے الگ الگ کام ہیں، یعنی فرشتے ایسے نہیں کہ لمیٹڈ ہیں، فرشتے بہت سارے ہیں، بہت ساری ان کی قسمیں ہیں، پر سب کا کام بٹا ہوا ہے اور سب اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں۔ ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور سب کے الگ الگ کام بانٹ رکھے اللہ رب العالمین نے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل طاقت دے رکھی ہے اور وہ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ جیسے میں آگے آپ کو صفات کے اندر بتاؤں گا، شکل بدل سکتے ہیں، تیزی ہے ان کے پاس جو انسانوں کے پاس نہیں ہے جو چیزیں، تو اللہ نے انہیں اسپیشل طاقت دے رکھی ہے اور یہ اس کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یا آپ نے سنا ہوگا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا ہے۔ تو ان کی چھٹی ایمان رکھنا، مطلب ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نمبر 6، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے۔ اور نمبر 7، حضرت آدم یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں گرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے،
ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور سب الگ الگ کام کرتے ہیں. اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے وہ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں. اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے اور انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی. یہ باتیں اگر کلیئر ہو جائے تو فرشتوں پر ایمان کا مطلب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم ان سب چیزوں پر ایمان رکھیں تو اس کا مطلب ہم نے فرشتوں پر ایمان رکھا. نظر آئے نہ آئے، اگر اللہ نے بتا دیا مطلب بات ختم، شریعت نے بتا دیا مطلب بات ختم. ہم ایمان رکھتے ہیں. کہیں جبریل کا نام، کہیں میکائیل کا نام، کہیں اسرافیل کا نام، کچھ کے نام بتائے کچھ کے نام نہیں بتائے، پر ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد فرشتوں کی صفات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، خاصیتیں کیا ہیں. فرشتوں کی صفات، ہیڈنگ بنا لیجئے، فرشتوں کی صفات. تو فرشتوں کی بہت ساری ایسی صفت ہیں جو صفت انسان کے اندر نہیں پائی جاتی. سب سے پہلی صفت، بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں فرشتے. بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں فرشتے. فرشتے بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں. اس کی دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 6. سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا جائے گا، پتھروں کو بنایا جائے گا، اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا وہ بڑے شدید ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی آپ رو، آپ چلاؤ، آپ پکارو، وہ عذاب کو کم نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اسی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 177 کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے جبریل امین کو جب ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو وہ اتنے بڑے تھے کہ مجھے ان کے سامنے آسمان ہی نظر نہیں آ رہا تھا. مطلب جب سامنے کوئی چیز آ جائے بڑی تو آسمان چھپ جاتا ہے. تو کہا اتنے بڑے تھے جبریل امین کہ مجھے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا ترجمہ چاہیں تو آپ حدیث کا لکھ لیجئے گا، یہ قرآن کی آیت تو آپ خود لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ لیا کیجئے تاکہ دقت نہ آئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل امین اتنے بڑے تھے کہ جب وہ اوپر آئے یعنی سامنے آئے تو پورا آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، پورا آسمان کو انہوں نے ڈھانک لیا تھا. مطلب میری نظروں سے مجھے آسمان نہیں دکھ رہا تھا. مطلب ان کا جسامت، ان کا قد، ان کی یعنی جو دکھاوا تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑے تھے وہ. تو اس سے پتا چلا کہ فرشتے بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں. نمبر 2، دوسری صفت، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، الگ الگ طریقے سے ان کے پر ہوتے ہیں جس سے یہ اڑتے ہیں. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جس کی دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 1. سورہ فاطر آیت نمبر 1 جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو میسنجر بنایا جن کے پر ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ جن کے پر ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی خاصیت دوسری کیا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4، الگ الگ ان کے پر ہوتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد تیسری خاصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. فرشتے جو ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے شیطان بدصورت ہوتے ہیں پر فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. سورہ نجم آیت نمبر 5-6 اللہ تعالیٰ کا فرمان، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو کنہوں نے سکھایا؟
بہت طاقتور نے سکھایا، فرشتے نے سکھایا، جو کیسے تھے؟ ذو مرتن، بڑے پیارے نظر آتے تھے، بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، بڑے حسین منظر میں نظر آتے تھے. یعنی فرشتوں کی یہ تیسری خاصیت یہ تھی کہ یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے پیارے نظر آتے ہیں، ان کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک بہترین مخلوق بھی ہیں، ایک بہترین مخلوق ہیں. ان کی چوتھی خاصیت کیا ہے کہ یہ ایک بہترین مخلوق ہیں. سورہ تکویر آیت نمبر 19 اور 20، اللہ تعالیٰ کا فرمان ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ عرش والے کے پاس بڑے اونچے مقام والے، یعنی فرشتوں کی خلقت یا فرشتے جو ہے اللہ کی نظر میں بہترین مخلوق ہیں، بڑی عزت والی مخلوق ہیں، بڑی پسندیدہ مخلوق اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا ہے. نمبر 5، فرشتوں کے اندر بھی مرتبے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا، انبیاء سب سے افضل، پھر صحابہ کرام، صحابہ کے اندر بھی بدر والے سب سے افضل، پھر احد والے، کیٹیگریز جو ہوتی ہیں نا، ویسے ہی فرشتوں کے اندر بھی مقام کے اعتبار سے کیٹیگریز ہوتی ہیں. یعنی ان میں بھی کچھ بہت اونچے ہوتے ہیں، کچھ اس کے نیچے، کچھ اس کے نیچے ہوتے ہیں. اس کی دلیل سورہ تکویر آیت نمبر 19 اور 20 میں نے بتائی. اس کے بعد فرشتوں کی پانچویں خاصیت میں نے بتائی، چوتھی خاصیت میں نے آپ کو 1 2 3 پانچویں خاصیت ہے فرشتے مرتبے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3992، صحیح بخاری حدیث نمبر 3992، ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے اور پوچھا کہ بتائیے آپ کے یہاں وہ صحابہ کرام جو بدر کے غزوے میں گئے تھے ان کا مقام کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کے یہاں جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں گئے تھے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہم میں سب سے افضل اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو بدری صحابہ کو مانتے ہیں، یعنی بدر والوں کو سب سے افضل مانتے ہیں. تو جبریل امین نے کہا اسی طرح ہمارے یہاں بھی وہ فرشتے جو بدر میں گئے وہ سب سے افضل فرشتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بہت اونچے، پھر ان کے نیچے، پھر ان کے نیچے بٹے ہوئے فرشتے ہیں. جیسے انسانوں کے اندر مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی مرتبوں کے اندر بانٹا ہے. اس کے بعد نمبر 6، فرشتے اپنے کام سے نہ اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں. جیسے انسان کی فطرت میں کیا ہوتا ہے، ایک جیسا کوئی کام اگر کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو انسان اکتا جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اوب جاتا ہے. بار بار ایک ہی کام کرنا، جیسے ہمارا ہوتا ہے نا ریگولر ایک لائف سٹائل اگر بن جائے، شیڈول لائف بن جائے، آپ کو اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، ٹفن لینا ہے، اسکول جانا ہے، آفس جانا ہے، وہاں جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، آدمی اکتا جاتا ہے اس شیڈول سے. وہ چاہتا ہے سنڈے مل جائے، سیٹرڈے مل جائے، لیو مل جائے، آف مل جائے، کچھ شیڈول ذرا سا چینج ہو جائے، ریکریشن چاہتا ہے وہ. پر فرشتوں کی خاصیت کیا ہے کہ فرشتے اللہ نے انہیں جو کام دیا ہے اس کام سے نہ کبھی اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. دلیل سورہ انبیاء آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ کا فرمان یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے برابر رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، پر اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، کنٹینیو ایک عمل کرتے ہیں پر تھکتے نہیں. دوسری دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 38، سورہ فصلت آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ کا فرمان
فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. سنو، تمہارے رب کے پاس جو فرشتے ہیں نا، وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں. مطلب فرشتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ جو بتا دے اسے اپنی زندگی بنا لینا، یہ فرشتوں کی زندگی ہے اور اس میں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ اکتاتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں. نمبر 7، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ خاصیت فرشتوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 7 کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پورا سینٹنس لکھ لیجئے گا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، ارشاد فرمایا سورہ مدثر آیت نمبر 31، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلب وہ لشکر، وہ فرشتے کتنے ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کی تعداد، ان کی کوانٹیٹی کتنے ہیں، کہاں ہیں، کس کام پر ہیں، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2207، صحیح بخاری حدیث نمبر 2207، ارشاد فرمایا کہ جیسے دنیا کے اندر کعبہ بنا ہوا ہے، ہم لوگ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، ویسے ہی 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت معمور. بیت معمور. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن بیت معمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لے اگلی بار قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. سوچئے کتنی تعداد ہوگی. پر ڈے، ایوری ڈے، ہر دن 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر لے اگلی بار اس کا نمبر نہیں آئے گا قیامت تک. مطلب تعداد کتنی ہو گئی؟ ہر دن 70,000 سے آپ جوڑ لیجئے کتنی تعداد ہو جائے گی، اور قیامت تک کتنی تعداد ہو جائے گی. تو نمبر 7، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر 8، فرشتے بہت زیادہ شرماتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں. فرشتے بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے کہ وہ شرمیلے ہوتے ہیں. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2401، صحیح مسلم حدیث نمبر 2401. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ کا جو پاجامہ جو ہوتا ہے نا، نیچے جو پہنا جاتا ہے، وہ ذرا اوپر کھسکا ہوا تھا، پنڈلیوں تک کھلا ہوا تھا، ٹخنے کے اوپر آ جائیں، پیر کے آدھے حصے تک وہ پاجامہ اوپر اٹھا ہوا تھا. ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر ابن خطاب آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. کہا عثمان غنی آنا چاہتے ہیں، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو آپ نے ٹخنوں تک نیچے کر لیا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم آئے جب تو کوئی چینج نہیں ہوا، اب آپ ایسے کیوں بیٹھ گئے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا میں اس آدمی سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. یعنی عثمان غنی کی حیا کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں. اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے کن کو دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور فرشتے جو ہیں وہ شرماتے ہیں. اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے. 9ویں خاصیت، فرشتے شکل بدل سکتے ہیں. 9ویں خاصیت کیا ہے؟ فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، مطلب جو چاہے بن سکتے ہیں.
فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، اور اس کی مثال جبریل امین کو لکھ لیجئے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ انسانی شکل کے اندر آیا کرتے تھے، مطلب انسان کی شکل میں آتے تھے. فرشتے تھے پر فرشتے کی شکل میں کم آتے تھے، اور زیادہ تر کیسے آتے تھے؟ انسانی شکل کے اندر آتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے مثال اس 9 نمبر پوائنٹ کے اندر مثال لکھ لیجئے گا کہ حضرت جبریل امین کا انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آنا. نمبر 10، ان کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. چلنے پھرنے کی، اڑنے کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. اور آپ اس کی مثال لکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا تو اللہ رب العالمین جبریل امین کو آسمان سے بھیجتا تھا وحی لے کر، اور سوال کرنے والے کا سوال ختم ہوا اور جبریل امین نیچے پہنچ جایا کرتے تھے وحی لے کر. کتنا لمبا فاصلہ ہے آسمان زمین کا. پر جبریل امین یعنی کتنی تیز اسپیڈ والے یہ فرشتے ہوتے ہیں کہ سوال ختم ہوتے ہی وہ وحی لے کر نیچے آ جایا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کی اسپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 11، فرشتوں کے کام اللہ رب العالمین نے بانٹ رکھے ہیں اور ہر ایک اپنے کام پر متعین ہیں، مطلب اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کی خاصیت کیا ہے کہ ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹی دی ہے اور وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوتے ہیں. فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کام بانٹ رکھے ہیں اور وہ اپنے کاموں کے اندر ریگولر بیزی ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک آخری ہیڈنگ بنا لیجئے کہ کچھ فرشتوں کے کام بتائیے. جیسے آپ فرشتوں کو اگر آپ جان رہے ہیں، ابھی ہم فرشتوں کے بارے میں جان رہے ہیں، فرشتے کیا ہیں، کیسی مخلوق ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، خاصیتیں کیا ہیں ان کی، تو ایک لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ آئے گا کہ کچھ فرشتوں کے کام بتائیے. جیسے آپ لکھیں اس میں نمبر 1، عرش کو اٹھانے والے فرشتے. کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے عرش اٹھانے کا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے. نمبر 2، جنت کو سنبھالنے والے فرشتے. نمبر 3، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے. اور ان سب کی مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہے، ڈھیر مثالیں ہیں. خاص طور پر 26ویں پارے سے 30ویں پارے تک آیتوں کے اندر جگہ جگہ ان باتوں کا ذکر موجود ہے. میں صرف یہاں پر ان کے اعمال بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے، یعنی انسان کو بچاتے ہیں ہر چیز سے، دشمن سے، برائی سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 کے اندر کیا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 11. اس کے بعد بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے، جنہیں کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں ہم لوگ. نمبر 5، انسانوں کے عمل لکھنے والے فرشتے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر کیا ہے. سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ جب دو ملنے والے آپس میں آ کر ادھر ادھر سے ملتے ہیں تو ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، پر فرشتے ان الفاظ پر مقرر ہوتے ہیں. یعنی فرشتے تمہاری ہر بات کو لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف آیت نمبر 17-18 میں ذکر کیا. اور اسی پوائنٹ کی ایک اور دلیل لکھ لیجئے، سورہ انفطار آیت نمبر 10-11 جس میں ان کا نام بتایا گیا ہے. سورہ انفطار
آیت نمبر 10 اور 11 جس میں اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اور لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی حفاظت کرنے والوں کا بھی ذکر کیا اور بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد نمبر 6، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھنے والے فرشتے، ماں کی پیٹ میں تقدیر لکھنے والے فرشتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3208، صحیح بخاری حدیث نمبر 3208 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جب حمل 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آ کر اس میں روح پھونکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تقدیر کو متعین کر دیتے، جبکہ تقدیر تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، پر خاص طور پر پیٹ کے اندر تقدیر جو لکھی جاتی ہے اس کا کام بھی ایک فرشتے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، روح قبض کرنے والے فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار آیت نمبر 61 کے اندر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نام بھی آپ کو پتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے ملک الموت، ملک الموت کہا جاتا ہے ان کو، ملک الموت، جن کا ہم لوگ ملک الموت کہتے ہیں اور جن کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کا پورا اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو یہ تک شریعت نے سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ آتے ہیں، ان کے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کے پاس کیسے آتے ہیں اور بد لوگوں کے پاس کیسے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا ذکر اس کا کیا ہے۔ اور اس کے اندر نا آپ وہ حوالہ چینج کر لیجئے گا، سورہ انعام ہے، وہ آیت نمبر 61 سورہ انعام ہے، انفطار نہیں ہے، واپس لکھ لیجئے ایک بار، سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اب اس کے بعد ملک الموت کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو سنن ابو داؤد کے اندر پوری تفصیل کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، قبر کا جہاں باب ہے وہاں موجود ہے کہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے اچھے چہرے کے ساتھ آتے ہیں، بڑا خوبصورت خوشبو والا کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی روح اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی بد ہوتا ہے تو فرشتے انتہائی عجیب شکل میں آتے ہیں، اپنے ساتھ بدبودار کپڑا لاتے ہیں اور جب روح کھینچنے لگتے ہیں تو وہ چلاتا ہے اور اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے والے جھاڑ سے اونی کپڑے کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور بھی زیادہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو احادیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8، قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے، آپ نے سنا ہے ان کا نام بھی، کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ منکر نکیر۔ منکر نکیر کا کام ہے قبر کے اندر آنا اور سوال جواب کرنا۔ نمبر 9، وحی لے کر آنے کا کام، جو کام تھا حضرت جبریل امین کا، وحی لے کر آنے والے، وحی لے کر آنے والے۔ اس کے بعد نمبر 10، سور پھونکنے والا فرشتہ، یعنی ان کا کام ہی ہے سور پھونکنے کا، جب وہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 11، بارش کا فرشتہ، جس کا کام ہے بارش کے پورے نظام کو دیکھنا، اللہ کے حکم سے جہاں بولے وہاں بارش برسانا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ چیزوں پر، الگ الگ کاموں پر الگ الگ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ لاسٹ میں ایک پوائنٹ، ایک ہیڈنگ بنا لیجئے، کچھ مشہور فرشتوں کے نام، کچھ مشہور فرشتوں کے نام، کیونکہ آپ فرشتوں پر ایمان کی اگر بات کر رہے ہیں تو کچھ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو لکھیے حضرت جبریل،
میکائیل، جبریل، میکائیل، اسرافیل، کرامن کاتبین، منکر نکیر، یہ کچھ نام بھی اگر آپ نے 5-6 نام بھی یاد رکھ لیے تو آپ کے لیے کافی ہیں. تو اس ذریعے سے تقریباً یہ پورا فرشتوں پر ایمان والا ٹاپک ہمارا یہاں پر مکمل ہوا، کیونکہ شارٹ ٹاپک ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ڈیٹیلز کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ فرشتوں کی صفات کیا ہے، خاصیتیں کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے، ان کی زیادہ تر کی میں نے دلیلیں آپ کو بتا دی. اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے کام بتائے کہ فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں، کس کس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے، کچھ کام آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ مشہور فرشتوں کے نام بتائے. اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے، اب آپ کسی کو بھی انشاءاللہ سمجھا پاؤ گے. یہ ٹاپک ہمارے سامنے کلیئر ہوا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.